چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں اور مفتی ٹرک مسعود کی مزید ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، مجھے بھی لوگ زچ کرتے ہیں بعض دفعہ۔ بھی میں ایک ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو بہت زیادہ تھک گیا تھا، بہت تھک گیا تھا۔ میرا خیال ہے ایک دن میں 100-150 سیلفیاں لی ہوں گی۔ آپ بتاؤ ایک آدمی کے ساتھ 100-150 سیلفیاں جب ایک دن میں لی جائیں اس کی حالت کیا ہو جائے گی۔ تو میں جب ایئرپورٹ پہ آ کے بیٹھا، میں نے ایئرپورٹ میں کسی جاننے والے سے رابطہ کیا کہ مجھے کسی اکیلے جگہ پہ بٹھاؤ جہاں کوئی نہ ہو، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور رات 2 دن سے جگا ہوا بھی تھا، بیانات کا سلسلہ تھا، بہت میں نے کہا تھک گیا ہوں، میرے سب کسی سے ملا نہیں جا رہا۔ تو انہوں نے مجھے کہیں اکیلے میں بٹھا دیا، کسی نے دیکھ لیا، وہ صاحب دوڑتے ہوئے آئے، کسی دوڑتے ہوئے آدمی کو بھگانا بڑا مشکل کام ہے، میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ پہلے تو اس کو ہٹایا، گارڈ کو بولے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، تشریف رکھیں۔ پھر وہ ایران توران باتیں، دیکھ بھی رہے میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جاگ جاگ کے نا، دیکھ بھی رہے میری آنکھیں کیا ہو رہی ہیں، سرخ، باتیں کیے جا رہے ہیں، یوں فلانا ڈمکانا، میں یہ جھوم رہا ہوں۔ پھر مجھے کہتے ہیں میں نے آپ کو زچ تو نہیں کر دیا مفتی صاحب، کہیں میں آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا؟ میں کیا بولوں گا، نہیں نہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی آپ سے، میں یہی بول رہا تھا، نہیں نہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی آپ سے مل کے، بہت مزہ آ رہا ہے جی ارشاد۔ پھر وہ بتانے لگے یوں فلانا، وہ فلانا نہیں ہے مجھے، میں نے کہا نہیں ہے، کہہ رہے ہے، میں نے کہا اچھا پھر ہے، پھر آپ خود ہی بول رہے ہو نہیں ہے، کبھی بولتے ہو نہیں ہے، کبھی بولتے ہو ہے۔ مجھے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہی بات ہے، لیکن میں اگر ذرا سا بول دوں گا یار میں تھکا ہوا ہوں آپ چلے جاؤ، تو پتہ ہے کیا ہوگا، زندگی بھر کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ کے مفتی صاحب جو ہیں بیان میں تو بڑے خوش مزاج نظر آتے ہیں، ریئل لائف میں جب ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا دیا۔ اب ایئرپورٹ پہ تو گارڈ بھی نہیں ہوتے نا ساتھ میں، تو ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو ساری سے، تو اس لیے ہمیں تحمل ہی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، بیٹھا رہا ایسے بیٹھا رہا۔ پھر مجھے افسوس اس وقت جو کہہ رہے ہیں آپ کو میں نے پریشان تو نہیں کیا، یعنی ٹیکا لگا رہے ہو، آپ بولے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھ بھی رہے میری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں جاگ جاگ کے، لیکن بہرحال میں نے یہی سوچ کے میں صبر کرتا ہوں، یار ہماری اوقات نہیں ہے، لوگ اگر محبت کر رہے ہیں تو ہماری اوقات محبت کی ہے نہیں، تو اگر اللہ نے ٹوٹی پھوٹی عزت دے دی ہے تو اس کو بس کوشش کرو، اس پہ شکر ادا کرو اللہ کا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھو ہر انسان کی جو برداشت ہے نا وہ ایک حد ہوتی ہے، بالکل اللہ نے پتھر جیسا کسی کو نہیں بنایا کہ اس کو کچھ ہو ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب آتے رہیں لائن لگی رہے، پھر سیلفیاں بھی ایسے نہیں ہوتی یوں کر کے ایک سیلفی، نہیں یہ والی صحیح نہیں آئی دوبارہ، یہ فرنٹ کیمرے سے تھی یا بیک کیمرے سے، تو وہ کسی کو موبائل پکڑا کے، اس میں آپ مسکرا نہیں رہے تھے، تھوڑا سا مسکرائیں۔ تو ایک آدمی جب اتنا ٹائم لے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ ابھی میں آذربائیجان جا رہا تھا تو یہاں کراچی پہ اس طرح بہت زیادہ ہو گیا نا، ہر دفعہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بندہ نہیں آتا، ایسے ٹیڑھی نگاہوں سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی آ گیا 4 شادیوں والا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے عقیدت مند زیادہ ہوتے ہیں تو لائن لگ جاتی ہے۔ اس دفعہ کیا ہوا، یہی ہوا، میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، 1 بندہ 2 بندہ، میں پھر وہ لاؤنج میں چلا گیا، پھر وہاں بھی کچھ لوگ آئے، پھر میں اترا ہوں، پھر میں بہت تھک گیا۔ پھر جب دبئی میں کنیکٹڈ فلائٹ تھی، 4 گھنٹے دبئی میں ٹھہرا تھا، دبئی میں جب میں اترا ہوں تو پھر وہاں لوگ، میں پھر بھاگ کے میں گیا مسجد میں جب میں گیا ہوں تو وہاں میں نے کہا یہاں میں چھپ کے بیٹھوں گا، جو لاؤنج میں نہیں بیٹھوں گا میں، جہاں سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو میں مسجد میں چلا گیا تو وہاں صفائی ہو رہی تھی، اکثر صفائی والے مجھے پہچان جاتے ہیں، تو کہہ رہا ہے یہاں نہیں بیٹھو یہ صفائی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یہ مجھے نہیں پہچانا، لیکن وضو خانے میں جو بندہ پوچھا لگا رہا ہے وہ مجھے پہچان جائے گا، بیٹھنے دے گا۔ جب میں اس سے ملا وہ بھی نہیں پہچانا، یعنی جن کو پہچاننا چاہیے وہ پہچان نہیں رہے۔ پھر میں نے کہا وہ چیترا جھاڑو لگا رہا ہے وہ تو پہچان جائے گا، بولے گا ارے مفتی صاحب وہ یوں کرے گا، میں اس کو 2-3 خود ہی سے سیلفیاں دوں گا، بولوں گا مجھے یہاں کہیں کونے میں بٹھا دے، وہ بھی نہیں پہچانا۔ وہ کہہ رہے کون بھائی؟ میں نے کہا یار جن لوگوں کو پہچاننا چاہیے وہ پہچان نہیں رہے، باقی سب پہچان رہے۔ انہوں نے بھی نکال دیا، نکلو بھائی یہاں سے۔ اب میں جیسے ہی باہر مسجد سے نکلا ہوں پھر 4 آدمی نے مجھے، ارے مفتی صاحب، پتہ ہے میری حالت کیا تھی، امامہ تھا اور یہ یوں کر کے میں بھاگ رہا ہوں۔ پھر مجھے دبئی کی سیکیورٹی کا خوف ہوا، یہ سیکیورٹی والے بولیں گے ایک بندہ منہ چھپا کے بھاگ رہا ہے، تو ان سے تو میں بچ لوں، جو سیکیورٹی کے لوگ آ گئے وہ انکوائری میں بٹھا دیا مجھے تو میرے تو فلائٹ بھی جائے گی۔ تھوڑی دیر میں یوں کر کے بھاگا، 3-4 آدمی میرے پیچھے لڑکے انڈیا کے تھے ماشاءاللہ، بھاگ رہے، میں آگے تگڑ، میں نے ٹن مارا، واش روم میں گھسا ہوں، میں دیکھا تو لیڈیز واش روم، وہ لڑکوں نے پیچھے بولا یہ لیڈیز واش روم ہے، بھاگا، پھر میں واپس مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، ویسے بھی نہیں بولوں گا انشاءاللہ، مسجد کے باہر بھی ہوتا، لیڈیز واش روم میں افراتفری میں۔ پھر میں وہاں سے واپس آیا، وہ چاروں نے گرفتار کیا، میں نے کہا جی، میں بدتمیزی نہیں کرتا کسی سے بھی،
बदतमीजी नहीं, मैंने एक से भी नहीं कहा कि नहीं ये क्या है मजाक बना ना, मुस्कुरा के हाँ बड़ी खुशी आपसे मिलके। खुद सोचो तकल्लुफ के साथ इतनी घंटों मुस्कुराना और हर एक से ये कहना मुझे भी बड़ी खुशी माशाल्लाह, कहाँ से, पूरा प्रोटोकॉल दिया उन चारों को। उनको मैंने कहा किसी को बताना नहीं यार, उन्होंने कहा नहीं बताएंगे। फिर मैं दूसरी मस्जिद में घुसा, पूरी पैक हुई हुई थी, वो सब जनाजों की तरह लेटे हुए थे उसमें। मैं वहां जाके जैसे ही बैठा हूं ना, मैंने कहा यहाँ कोई नहीं पहचानेगा, अब थोड़ा सा लेटते हैं। इधर लेटने की जगह नहीं थी, मैंने कहा कहीं घुसता हूं। एक इंडियन था, उसने यूं सोते हुए ना चादर उठा के मुझे देखा। अब नींद में था तो वो उसको पहचान में नहीं, जैसे क्या मैंने मुंह यूं कर लिया, ऐसे में हो गया। पगड़ी मैंने उतार दी थी ताकि पहचान में ना हो, तो मैं थोड़ा सा यूं हो गया ना। उसको शक हुआ, उसका ख्याल था कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये यहाँ बंदा आ गया। चादर जैसे ऊपर की मैंने यूं कर लिया। फिर एक दूसरे को मैंने देखा यूं मुंडी उठा के यूं जैसे कर रहे हैं, मैंने फिर वैसे। आधा पौना घंटा ये खेल मैंने खेला है। इतने में वो 4 बंदे 2-4 लोगों को और ले आए। अभी आधा घंटा गुजरा है, सफाई वाला आया, भाई सफाई करनी है यहां से बाहर निकलो। तो वही हुआ। फिर जब मैं अजरबैजान से वापस आ रहा था तो मैंने दुबई में किसी जानने वाले को फोन किया। मैंने कहा भाई मेरे को दुबई में ना एयरपोर्ट पे 4-5 घंटे रहना है, कोई ऐसा कमरा मुझे दिला दे जहां जिन्नात भी ना हो। तो उसने, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, उसने मेरे लिए कमरे का इंतजाम किया। सिक्योरिटी गार्ड का कमरा था, मुझे घुसा दिया उसमें, बिल्कुल ऐसे मुंह छुपा के ना, ऐसे जैसे कुछ इश्तिहारी मुजरिम को नहीं ले जा रहे होते, इस तरह ले जाके कमरे में बिठाया। अब आप आगे सुने क्या हुआ। कहानियां सुनाने का शौक नहीं है, सिर्फ ये बता रहा हूं कि बड़ा मुश्किल मसले होते हैं ये। तो इतने में वो जो सिक्योरिटी गार्ड की कोई खातून थी, उसने कहा कि नॉक किया गेट। मैंने कहा जी। कहते हैं कोई आपके जानने वाले आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैंने कहा जानने वाला कौन आ गया भाई, उन्होंने आपको आते हुए देखा। मैंने कहा भेजे। वो बंदा आया, बैठ गया और सुनाया क्या हो रहा है, हाँ ऐसे जैसे पुराने बिछड़े हुए यार नहीं होते। आधा पौना घंटा बैठा है, फिर कहते हैं आप थके हुए होंगे, बिला वजह मैं आपको टेंशन दे रहा हूं। मैंने कहा मैं ये सबर से काम ही लेता हूं, मैं नहीं कभी तंज नहीं करता। नहीं नहीं तुमने मेरा टाइम जाया किया। तो मैं यही है माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे यही होता है कि यार ये मैसेज क्या लेके जाएगा, और वो तो मोहब्बत में मिलने आ रहा है ना, और हम जैसे नालायकों से मोहब्बत कर रहा है, ये भी हैरत की बात है। जैसे हमारे पास है क्या, तो बेचारा एक आलिम दीन समझ के, तो मैं यही सोच के सबर करता हूँ यार, हम ना इनको हमसे कोई पैसा चाहिए, ना इनको हमसे कोई कारोबारी मशवरा मिलेगा, सिर्फ दीन की बेस पे मोहब्बत कर रहे हैं, तो अब बर्दाश्त करो। क्या ख्याल है, बहुत से नफरत भी करते हैं तो कुछ मोहब्बत भी कर रहे हैं, तो अब मोहब्बत की कदर ही की कोशिश में बैठा होता हूं मैं। तो आधा पौना घंटा बैठ के गया है। फिर वो गार्ड मेरे लिए खाना, वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे, खाना मंगवाया, भूख लग रही थी, खाने में भी वो बैठने लगे थे। तो मैंने पूछा ही नहीं, तो क्योंकि मैंने इसलिए नहीं पूछा, मैंने कहा मैं बोल दूंगा ना खाना तो कहेंगे हाँ, तो ये घंटा बैठ जाएगा यहाँ पे, तो मैंने पूछा ही नहीं। तो उन्होंने भी शुक्र ही नहीं कहा, वरना बहुत से लोग कहते हैं आपके साथ खाना खाने का भी एक एक्सपीरियंस हो जाए, उलमा का बचा हुआ खाने में बड़ा सवाब है, तो मैं क्या कर लेता। तो इसलिए मेरे भाई ये तो खैर बात यहाँ से शुरू हुई थी कि दफ्तरों में भी ऐसा होता है, लोग किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो बेचारा डिप्रेशन में जा रहा होता है, पागल। मैंने अपने जिंदगी में पागल होते हुए देखा है लोगों को। हमारे महल्ले में एक बेचारा गरीब लड़का था, वो रुमाल बचा के चीजें बेचता था, टॉफियां वॉफियां, लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। इतना मजाक उड़ाया उसका, वो पागल हो गया, पागल खाने में दाखिल हुआ, पत्थर मारता था लोगों को, और उसी पागल होने की हालत में उसकी डेथ हुई है। क्योंकि जब एक दफा कोई ऐसा हो जाता है, लोग फिर इस बच्चे उसका और ज्यादा रिकॉर्ड लगाते हैं। तो ये हराम है, नाजायज है, किसी के साथ इस तरह मत करो।